الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بر محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں چیزیں میرے پاس وارد ہونے والی ہیں. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جو امت کی بیداری کے لیے ہے اور امت کی نجات کے لیے ہے. رسول اللہ نے امت کی نجات کے سارے اہتمام فرمائے ہیں اور ساری کوششیں کی ہیں کہ امت کو بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑنا ہے. امت کے لیے ہادی اور رہنما کا سلسلہ پیغمبر نے چھوڑا ہے، لہذا ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی کی ضرورت ہے، اور اہل بیت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو قرآن اور اہل بیت یہ ہمارے لیے حجت ہے. ان دونوں نے فرما دیا ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. لہذا اب چاہے جتنی تعداد میں لوگ یہ کہہ دیں کہ نبی نے جو ہے خلافت کے لیے کسی کو نہیں منتخب کیا، تو ہمیں ان کی بات نہیں ماننی ہے، ہمیں قرآن اور اہل بیت کی بات ماننی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک ہیں اور دونوں کی راہ پہ چلتے بھی ہیں اور ثابت قدم بھی ہیں. ہمارے یہاں قرآن بھی ہے اور ہمارے یہاں اہل بیت بھی ہیں. دونوں کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں، دونوں کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مجلس عزا، یہ عزاداری امام، یہ غم حسین میں آپ حضرات کی شرکت، یہ وہی قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ ہے.
جس کا عملی ثبوت ہم لوگ یہاں پر دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن اور اہل بیت سے دور ہیں وہ غم حسین سے بھی دور ہیں، غم آل رسول سے بھی دور ہیں۔ عزیزان گرامی، امت کی نجات کے لیے پیغمبر نے کوششیں کی ہیں اور صاف صاف فرمایا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر بتلا کے جا رہے ہیں کہ ہمارے بعد گمراہیاں آنے والی ہیں۔ ہمیں پیغمبر پر کس طریقے سے یقین رکھنا ہے، کس طریقے سے ایمان رکھنا ہے؟ جب یہ اللہ کی طرف سے دونوں ہادی ہیں، رہنما ہیں، معجز نما ہیں، تو ہمیں قرآن اور اہل بیت پر کس طریقے کا یقین ہونا چاہیے، کس طریقے کا ایمان ہونا چاہیے، کس طریقے کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن جانتے ہیں کہ 30 پاروں میں ہے، جانتے ہیں 114 سورے ہیں، جانتے ہیں 6236 آیات ہیں۔ کیا فقط اتنا جان لینا ہی کافی ہے؟ اہل بیت رسول اللہ، ان کی بیٹی، ان کے بھائی، ان کے نواسے اور ان نواسوں سے آنے والی ائمہ معصومین کی نسلیں، کیا فقط اتنا ہی جان لینا کافی ہے؟ اگر اتنا ہی جان لینا کافی ہوتا تو مدینے کے ہر نفر اور ہر شخص جو ہے اتنا جانتا ہے کہ حسین کون ہے، مولا حسن کون ہے، مولا علی کون ہے، جناب سیدہ کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر اور اہل بیت پر اس طریقے سے ایمان رکھنا ہے جو ایمان کا حق ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے گھروں میں رکھنا تو ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب قرآن کو پڑھنا ہے۔ یہ کتاب ہمارے گھروں میں باعث زینت نہ رہے، باعث تلاوت رہے، باعث ہدایت رہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم متوجہ ہوں گے، جب ہم سمجھیں گے تو پھر اس کام میں کرنے میں مزہ آتا ہے، ورنہ نادانی میں تو ہم بہت سے کام کر رہے ہیں، انجانے میں تو بہت سے کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، غلط کام کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ قرآن اور حدیث دو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی ہیں، ان دونوں سے متمسک رہنا ہے، ان دونوں سے مستفید ہونا ہے، فائدہ لینا ہے، ان دونوں کی راہ پہ چلنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن فقط رمضان میں کھولا جائے اور اہل بیت کا تذکرہ فقط ماہ محرم و سفر میں کر لیا جائے۔ یہ موسم ہے، اس مہینے میں جو عزاداری زیادہ ہو رہی ہے، رمضان میں جو تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، اس لیے یہ بہار ہے، یہ اس کا موسم ہے، یہ اس کا سیزن ہے، اس لیے زیادہ تلاوت جو ہے رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ یہ عزاداری، یہ غم حسین، یہ ذکر اہل بیت، یہ مصائب، یہ کربلا، یہ تاریخ کربلا، یہ اسیران کربلا، یہ ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے، لیکن محرم سفر وہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے زیادہ ہوتا ہے، ورنہ ہم ہمیشہ کے قاری قرآن بھی ہیں اور ہمیشہ کے عزادار بھی ہیں۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان آئے گا تو ہمارے گھروں سے قرآن اٹھے گا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماہ مبارک رمضان آیا تو یہ تلاوت کریں گے، اور محرم و سفر آیا تو یہ ذکر اہل بیت کریں گے۔ نہیں، ہم ہمیشہ کے قاری قرآن بھی ہیں اور ہمیشہ کے عزادار بھی ہیں۔ بس یہ محرم و سفر یہ وہ مہینے ہیں جس میں جوش بڑھ جاتا ہے، جس میں جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ مہینہ تھا جس مہینے میں اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس مہینے میں زیادہ ذکر ہوتا ہے، ورنہ ہم ہمیشہ کے عزادار ہیں۔ تو قرآن ہمارے گھروں میں ہے، رکھنا باعث برکت ہے، لیکن اسے پڑھیں بھی۔ دونوں وابستہ ہیں، قرآن اور اہل بیت، اور دونوں نورانی ہیں، دونوں رحمت والے ہیں، دونوں برکت والے ہیں۔ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر بھی منور ہوتا ہے، اور جس گھر میں عزاداری ہوتی ہے وہ گھر بھی نورانی ہوتا ہے۔ جس گھر میں عزاداری ہوتی ہے وہ گھر بھی نورانی ہوتا ہے۔ قرآن اگر ہم گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں سے شیاطین بھگا دیے جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھگا دیے جاتے ہیں، اور جب شیطان بھگا دیے جاتے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہیں برکتیں ہوتی ہیں، وہیں سکون ہوتا ہے، وہیں مزہ آتا ہے، وہیں دل لگتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والے زمین پہ رہ کے آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھروں کو سجانا چاہ رہے ہیں، نورانی بنانا چاہ رہے ہیں، شیاطین کو بھگانا چاہ رہے ہیں، رحمتیں برکتیں لانا چاہ رہے ہیں، سکون اور اطمینان اور پیار محبت لانا چاہ رہے ہیں، تو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھائیے اور اسے پڑھیے۔ امام فرماتے ہیں، دیکھیں ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں۔ رسول نے ہماری ہدایت کے لیے انتظام کیے قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت کی ایک فرد یہ فرماتی ہے کہ مومنوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد کم از کم روزانہ 50 آیت تم ضرور پڑھو گے۔ ہم مومن ہیں، اب مومن کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانے والے کو بھی مومن بولتے ہیں، جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والے کو بھی مومن بولتے ہیں۔ مومن کا مطلب ایمان رکھنے والا۔ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، مومن ہے۔ رسول اللہ پہ ایمان ہے، مومن ہے۔ جنت و جہنم پہ ہے، مومن ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ہے، مومن ہے۔ لیکن ہم جو مومن کہے جاتے ہیں وہ کون سی خصوصیت ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں جو مومن کہا جاتا ہے وہ اللہ پر ایمان لانا اور جنت و جہنم پر ایمان لانا، انبیاء مرسلین پہ ایمان لانا، اس اعتبار سے تو ہم مومن ہیں۔ لیکن سارے مومنوں میں ہماری جو ایمان ہے وہ افضلیت ہے کا کیوں؟ کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں۔ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، تو سب مومن بھی برابر نہیں ہیں، ساری کتابیں بھی برابر نہیں، سارے مہینے بھی برابر نہیں، سارے نبی بھی برابر نہیں، اور سارے مسلمان بھی برابر نہیں، اور سارے مومن بھی برابر نہیں۔ تو
تو جب یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں تو اگر اہل بیت انسانی شکل و صورت میں نظر آئے تو اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ اگر بول دے تو جنت سے کھانا بھی آ سکتا ہے, جنت سے لباس بھی آ سکتا ہے. یہ اگر اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. ایک صلوات بر محمد آل محمد. ہم مومن ہیں, کس وجہ سے ہمیں بلندی ملی ہے, کس وجہ سے ہمیں درجات بلند کیے گئے ہیں؟ مولا کے چاہنے کی وجہ سے. اور جو جتنا بلند ہوگا اسے اتنا امتحان دینا پڑے گا. جس کا درجہ جتنا بلند ہے اسے اتنے ہی احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اپنا اسٹیٹس برقرار رکھیے, اپنا رتبہ بچا کے رکھیے, اپنا معیار بچا کے رکھیے. اس میں اضافہ کیجئے, بہت اچھی بات ہے, اسے گھٹائیے نہیں, اس سے گریے نہیں. دیکھتے ہیں نا بندگان خدا میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی پوسٹ پہ ہے, وہ اپنے وقار کو بچا کے رکھتا ہے. ایک پولیس آفیسر اسی ڈریس میں رہتا ہے اور اس ڈریس کی وہ قدر کرتا ہے. کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیسے ملنا ہے, وہ اس وقار کو بچا کے رکھتا ہے. اس سے بڑا آفیسر وہ اپنے وقار کو بچا کے رکھتا ہے. جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا جاتا ہے وہ اپنے وقار کو بچا کے رکھتا ہے. عزاداروں کا وقار بہت بلند ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرتبہ بہت بلند ہے. جب یہ بلند ہے تو انہیں اپنے وقار کو بچا کے رکھنا ہے. تم عام جیسے نہیں ہو, تمہیں اپنی چال ڈھال میں بھی اپنا خیال رکھنا ہے, تمہیں اپنی عبادتوں میں بھی خیال رکھنا ہے, تمہارے اپنے گھریلو زندگی میں بھی خیال رکھنا ہے. جیسے سب زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے آپ زندگی بسر نہ کریں. کیوں؟ اس لیے آپ قرآن اور اہل بیت والے ہیں, آپ کو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے. تو قرآن ہمارے گھروں میں ہے, تلاوت کریں گے تو ہمارا گھر منور رہے گا. یہ دنیا والے نہیں دیکھ پائیں گے, یہ آسمان والے دیکھیں گے. جیسے ہم زیر آسمان نکل کر آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہیں, ایسے ہی آسمان والے ان گھروں کو دیکھتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندگان خدا سے, بندگان مومنین سے بھیجنے سے پہلے یہ عہد لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو روزانہ کم از کم 50 آیتیں تمہیں پڑھنی ہیں. اس عہد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم بہت سے وعدے پورے کر رہے ہیں. برکتیں آنے والی کب ہیں؟ جب ہم وعدوں کو پورا کریں, امانت کو امانت سمجھیں, خیانت نہ کریں. امانت داری سے اگر کام لیں گے تو برکتیں کھنچ کے آتی ہیں, روزی کھنچ کے آتی ہے, رزق کھنچ کے آتا ہے. وعدے کو اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو روزی آپ تک کھنچ کے آئے گی. اور اس کی مثال یہ دی گئی ہے جیسے پانی بلندی سے زمین پہ آتا ہے جس تیز رفتاری سے, اسی تیز رفتاری سے آپ تک رزق پہنچ کر آئے گا اگر آپ امانت دار ہوئے اور وعدہ وفا کرنے والے ہوئے. روزی ہم تک کھنچ کے آئے گی. اور اسی کا اپوزٹ ہے, اگر ہم نے خیانت کی, ہم نے وعدہ خلافی کیا تو ایسے ہی فقر و فاقہ آئے گا جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. جیسے روزی آ رہی تھی ایسے فقر و فاقہ آئے گا, غربت آئے گی, پریشانی آئے گی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی روزی روزگار کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور اگر ہمارے پاس غربت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو اس کے بھی ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وعدہ وفائی نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے۔ لوگ امانت ادا کریں یا نہ کریں، وعدہ وفا کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری ذمہ داری بڑی ہے، ہم قرآن اور اہل بیت والے ہیں، ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم وعدہ وفائی بھی کر رہے ہیں اور ہم امانت داری بھی کر رہے ہیں، بس ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کے راستے میں بھی چلتے ہیں، اہل بیت کے راستے میں بھی چلتے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی ہمیں ایک امانت دی ہے، اور اس امانت کا نام ہے غدیر۔ یہاں پہ کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ غدیری کیوں لکھتے ہیں؟ ہم غدیری اسی لیے لکھتے ہیں تاکہ ہم بھی جو ہے غدیر پہ ثابت رہیں، اور جہاں جائیں وہاں غدیر بیان کرتے رہیں، ورنہ زمانہ غدیر کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ امانت رسول ہے، اس امانت رسول کا نام ہے غدیر۔ ہم امانت ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کام جو سمجھ کر کیا جائے اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں مزہ زیادہ ہے، اس میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں شوق زیادہ ہوتا ہے۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز عالم بھی پڑھتا ہے، تو عالم کے نماز پڑھنے کی ثواب کیوں زیادہ ہے؟ آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے، آپ کو ثواب کم مل رہا ہے، عالم پڑھ رہا ہے تو ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، اور عالم جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو ثواب میں اضافہ کیوں ہوا؟ کہا جو کر رہے ہو اس کو سمجھ کر کرو۔ اگر سمجھ کر کرو گے تو احتیاط سے، طور طریقے سے، قاعدے سے، پاکیزگی سے، طہارت سے، دل و جان سے، قربتاً اللہ کی نیت سے، اور اس کے بعد جو مستحبات ہیں وہ سب۔ کیوں؟ جانکاری ہو جاتی ہے تو شوق بڑھ جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے، احتیاط بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ نماز پڑھنے کے کچھ مستحبات ہیں کہ لباس آپ کا پاکیزہ ہو، ہاتھ میں انگوٹھی ہو، آپ جو ہے خوشبو لگا کے آئیں، آپ مسواک کر کے آئیں، تو آپ اگر یہ کریں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ کے آ رہے ہیں، یہ کر کے آ رہے ہیں تو ثواب میں اضافہ ہے، اور جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اور زیادہ آپ کو ملنے والا ہے، اور جب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو بہت قاعدے سے پڑھ رہے ہیں، بہت خیال سے پڑھ رہے ہیں۔ چھری تو سب چلاتے ہیں، ایک چکن والا بھی چلاتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی چلاتا ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اسی اعتبار سے چلاتا ہے۔ ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک نماز عالم پڑھ رہا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ کہا جس کی جتنی نالج ہوگی ویسے ہی وہ کام کرے گا۔ تو رسول کی امانت ہمارے پاس ہے، اس امانت کو ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس امانت کو اگر ہم امانت سمجھ کے پہنچائیں تو پھر پہنچانے میں جذبہ لگے گا، دلی خوشی ہوگی، اس کا اہتمام ہوگا، اس کی تعریف کی جائے گی، اس کے انتظامات کیے جائیں گے۔ کہ ایک امانت ہمارے پاس غدیر ہے، غدیر ایک امانت ہے۔ ہم ہر جگہ لیٹ ہو جائیں تو منہ اتر جاتا ہے،
لیکن غدیر میں رسول اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ 3 دن قافلے کو لیٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو کہیں لیٹ ہو جائے پروگرام تو غدیر یاد کر لیجئے گا کہ ہم تو 10 منٹ لیٹ ہوئے ہیں، مجلس آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گئی، تو آپ یاد کر لیجئے گا کہ غدیر میں رسول اللہ نے 3 دن بغیر بتائے انہیں جو ہے لیٹ رکھا، تاکہ یہ جا کے آٹومیٹک اپنے اپنے گھروں میں غدیر بتائیں۔ بھائی ہم لیٹ ہوتے ہیں تو ماں باپ کا بھی فون آ جاتا ہے، وائف کا بھی فون جاتا ہے، بچوں کا بھی فون آ جاتا ہے، کہاں ہیں کہاں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بھی آئے تب بھی موبائل چلتا ہے۔ کیوں؟ میسج ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیٹ ہوئے تو بتانا پڑتا ہے۔ رسول اللہ نے غدیر میں تمام حاجیوں کو 3 دن لیٹ کیا ہے۔ 3 دن لیٹ ہوئے ہیں۔ اب جو انتظار کر رہے تھے کہ آنے والے ہوں گے، حج تو ختم ہو گیا، اب اس تاریخ کو آئیں گے، اس دن آئیں گے، پتہ چلا نہیں آئے، آج نہیں آئے، کل انتظار ہوا، کل بھی نہیں آئے، پرسوں انتظار ہو رہا، ابھی تک نہیں آئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جب سارے حاجی اپنے گھر پہنچے تو یہ نہیں پوچھنا حج کیسے ہوا، یہ نہیں پوچھنا ہے قربانی کیا کیا، یہ بتلاؤ لیٹ کیسے ہو گئے۔ تو اب سب اپنے حج کو چھوڑ بیٹھے کہ کیا بتائیں، غدیر میں علی کو مولا بنا دیا گیا۔ یہ رسول کے اہتمام تھے کہ انہیں 3 دن روکو تاکہ ان کا انتظار ہو، تو جب یہ جائیں تو فوراً بتائیں کہ علی مولا بنائے گئے ہیں، علی مولا بنائے گئے ہیں۔ رسول نے اہتمام کیا۔ اور غدیر میں رسول نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں پہ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور یہ کام 1 مہینہ اور 1 سال 1 صدی کے لیے نہیں ہے۔ یہ کام قیامت تک آنے والی نسلوں کو غدیر بتاتے رہنا۔ یہ رسول اللہ نے امانت کے طور پہ ان حاجیوں کو دیا ہے جو غدیر میں تھے، 1.25 لاکھ حاجی، 1.25 لاکھ صحابی، 1.25 لاکھ نمازی، 1.25 لاکھ مسلمان۔ مولا کو مولا بنایا اور اس کے بعد کہا کہ بیعت کرو، مبارکبادی دو، اور جو جو یہاں ہے وہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچاتا جائے اور بتاتا رہے، اور یہ اپنی نسل میں ٹرانسفر کرتے رہنا اور یہ پہنچاتے رہنا۔ یہ ہے امانت جو ہمیں رسول اللہ نے غدیر میں دی ہے۔ کیا ہم اس امانت کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا نا کہ اگر جانکاری کے ساتھ کام کیا جائے تو اس میں مزہ آ جاتا ہے۔ ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر متوجہ ہو جائیں، سمجھ لیں، تو پھر اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری اذانیں اور دوسروں کی اذانوں میں یہی ایک نمایاں فرق ہے کہ دوسرے اذان دیتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ اتنے آگے بھاگ جاتے ہیں کہ غدیر میں ٹکنا ہی نہیں چاہتے۔ وہیں پہ شیعان حیدر کرار، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنے والے جب اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین۔ یہ آواز اذان میں اشہد ان امیر المومنین جو ہے، یہ وہی امانت رسول ہے جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہی امانت رسول ہے جو ہمیں غدیر میں ملی تھی، اسے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ہماری مسجدوں سے آواز اذان
اگر جا رہی ہے تو لوگوں کو یہی پیغام دے رہی ہے، ہم قرآن بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت بھی ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، فرشتہ عرش پر بولا، علی مولا، علی مولا، ازادار فرش پہ بولا، علی مولا، علی مولا، لگے جب حیدری نعرہ، علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری، یا حیدری۔ مولا سلامت رکھے اور آپ سب کو اللہ کامیابی دے، عزت آبرو دے، حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں جن کی تربیت ہو رہی ہے، غدیر ان کے دل و دماغ میں ہے، تو اب ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ اذان مسجدوں سے سنیں تو پھر کچھ یاد آئے، اور جب یاد آئے تو وہیں مصلی بچ جانا چاہیے، وہیں مصلی بچ جانا چاہیے، یا تو مسجد میں آئیں یا اگر دور ہے تو وہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آواز اذان دو وجہ بیان کر رہی ہیں، ایک غدیر یاد دلا رہی ہے اور ایک کربلا کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم غدیری بھی ہیں، ہم کربلائی بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں۔ تو جب ہم علی والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں، ہم غدیری بھی ہیں، ہم کربلائی بھی ہیں، تو اب اگر ہماری مسجدوں سے آواز اذان بلند ہو تو ہمیں اذان سن کر فوراً مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو غدیر یاد آئے گی اور دوسری کربلا کی فتح یاد آئے گی۔ کربلا کی فتح کہاں؟ سید سجاد جب دربار شام میں تھے اور کہا ہمیں بھی بولنے کا موقع دو، اس لیے کہ دربار میں جو ہے ہر دشمن اہل بیت کو بلایا گیا ہے، اور ہر دشمن اہل بیت کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت پہ پردے ڈالنے ہیں، پروپیگنڈے کرنے ہیں، لوگوں کو گمراہیوں میں رکھنا ہے۔ اور جہاں پر وہاں خطیب پردہ ڈال رہا تھا، کربلا کو چھپا رہا تھا، مظلوم کی شہادت پر جو ہے پردے ڈال رہے تھے، وہیں پر امام کا بیٹا، امام کا نمائندہ، محافظ کربلا، محافظ اذان، اس نے کہا ہمیں بولنے کا موقع دو، اور اس کے بعد جب موقع ملا ہے تو اس نے پردے اٹھائے، اور جب پردے اٹھنے لگے تو اب لوگوں کو بہانے چاہیے۔ یزید نے مؤذن سے کہا اذان دے دو۔ ہماری نگاہوں میں اذان کی قدر و قیمت ہے، یہی وجہ ہے اگر مجلس کے دوران اذان ہونے لگتی ہے تو عالم، ذاکر، خطیب تقریر کو روک دیتا ہے، احترام اذان، اور یہی وہ سیرت ہے جو ہمیں مولا سجاد سے ملی ہے۔
مولا سجاد خطبہ دے رہے تھے، بیجا وقت پہ اذان دلوائی گئی، مولا خاموش ہو گئے، اذان دہراتے رہے، اور اس کے بعد جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام آیا، فرزند رسول نے یزید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یزید یہ بتلا دے کہ آواز اذان میں جو نام لیا گیا ہے وہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اور اگر یہ تو کہتا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ میرے جد کا نام ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرے جد کا نام ہے۔ امام نے دربار شام میں فرمایا یزید سن لے، دربار تیرا ہے، مؤذن تیرا ہے، لیکن میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ یاد رکھ کہ میرا بابا جیتا ہوا ہے، اس لیے تو میرے جد کا نام مٹانا چاہ رہا تھا، اور میرا بابا میرے جد کا نام بلند کرنا چاہ رہا تھا۔ آج اذان سے اشہد ان امیر المومنین آئے یا اشہد ان محمد رسول اللہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے سید سجاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے فتح حسین ابن علی کا اعلان ہے، یہ کربلا کی جیت کا اعلان ہے۔ اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ دوسرے اذان کا احترام کرے یا نہ کریں، دوسرے اذان سن کے کیا کرتے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم غدیر والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں۔ آواز اذان سنیں کہ مولا حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے تو جو آواز اذان سن کر مسجد میں آ جائے وہی علی والا ہے، وہی حسین والا ہے، وہی علی والا ہے، وہی حسین والا ہے۔ کون ایسا عزادار ہے جو فتح حسینی کا جشن نہیں منانا چاہتا؟ ان عزاداروں کو بتاؤ، ان عزاداروں کو بیدار کرو، ان عزاداروں کے دل و دماغ میں اتارو، کون ایسا عزادار ہے جو فتح حسینی کا جشن نہیں منانا چاہتا؟ آج الحمدللہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے عزاداری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عزادار کربلا کی راہ پہ ثابت قدم ہے، عزادار مقصد حسین پہ ثابت قدم ہے۔ کوئی آواز اذان کی قدر کرے نہ کرے، ہم غدیر والے ہیں، ہمیں آواز اذان کی قدر کرنی ہے۔ کوئی آواز اذان کی قدر کرے یا نہ کرے، ہم کربلا والے ہیں۔ مولا سجاد نے بھرے ہوئے دربار میں یہ فرمایا کہ میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ سر و تن میں جدائی کر کے ہم نے انہیں شکست دے دی ہے؟ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے ناصرین کم ہیں تو یہ شکست کھا گئے ہیں؟ آج آ کے دیکھ، اور یہی وجہ ہے کہ حسینیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یزیدیوں کی فوجوں میں تلاطم برپا ہے۔ بدعت کے فتوے، کبھی علم دیکھ کے نکاح ٹوٹتا ہے، کبھی سبیل دیکھ کے نکاح ٹوٹتا ہے، کبھی کالے لباس دیکھ کے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اتنا کمزور نکاح بنا دیا گیا ہے کہ یہ بار بار ٹوٹتا ہے لیکن ایک بار بھی نکاح نہیں پڑھوایا جاتا، بس ٹوٹتا ہے۔ تو کیا ٹوٹنے کے بعد کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ محرم و سفر میں نکاح ٹوٹا تھا اب اسے جوڑا جا رہا ہے؟ یہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ اپنی قوم کو گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مجلسوں سے دور رہیں، یہ عزاداری سے دور رہیں، یہ حقیقت سے دور رہیں، اس لیے انہیں پتہ چلے گا تو یہ وہاں چلے جائیں گے، عزادار بن جائیں گے، ماتم دار بن جائیں گے، مجلس والے بن جائیں گے، ماتم والے بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اہل حرم کا قافلہ شام کی راہوں پہ ہے۔ کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں، کتنے سخت امتحان اہل بیت دے رہے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے،
ہاتھوں میں مہار ناخا بھی ہے، اگر کہیں چلنے میں سست رفتاری ہوتی ہے تو یہ دی نمائندے تازیانے بھی مار رہے ہیں۔ کتنی اذیتیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک دی گئی ہیں۔ مولا سجاد کے دل سے پوچھو، ان کے گلوں سے پوچھو، ان کے زنجیروں سے پوچھو، ان کے کمر سے پوچھو، لیکن سید سجاد جب بھی روتے رہے تو الشام 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 کہہ کے روتے رہے۔ اذیتیں تو کربلا میں بھی ہوئیں، اذیت تو راہ میں بھی ہوئی، شمر کے تازیانے تھے، عمر سعد کے تانے تھے، ابن زیاد کی جو ہے نازیبہ حرکتیں بھی تھیں، بھرا ہوا دربار بھی تھا، لیکن سید سجاد کو جو سب سے زیادہ غم تھا وہ یہ تھا کہ ہرملہ مارا گیا یا نہیں مارا گیا۔ جب منہال نے بتلایا کہ دشمنان اہل بیت پکڑے جا رہے ہیں تو سید سجاد نے پوچھا، یہ بتلاؤ کہ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ شمر کو نہیں پوچھا، خولی کو نہیں پوچھا، سنان کو نہیں پوچھا، عمر سعد کو نہیں پوچھا، ابن زیاد کو نہیں پوچھا، سجاد کے دل میں ہرملہ نے کتنے زخم لگائے ہیں کہ امام فرماتے ہیں یہ بتلاؤ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ اسے سزا دی گئی یا نہیں دی گئی؟ کیوں مولا؟ ہرملہ نے کیا کیا ہے جو آپ کے دل میں اتنا جو ہے درد ہے، اتنا غم ہے کہ ہرملہ پکڑا جائے، اسے سزا دی جائے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ ہرملہ سے پوچھ لینا۔ مختار نے ہرملہ سے پوچھا، یہ بتلا تو نے کتنے ظلم کیے ہیں؟ کہا میں نے کربلا میں فقط 3 تیر چلائے تھے، لیکن یہ تیر جو ہے میرے ایسے کام کے تھے۔ ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا، یہ سکینہ حسین کی ننھی بچی کا نام ہے جس کے بغیر حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ عباس کے شانے جدا ہوئے لیکن مشق سکینہ کی حفاظت کرتے ہوئے عباس خیام کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تیروں پہ تیر لگ رہے تھے، نیزوں پہ نیزے لگ رہے تھے، لیکن عباس مشق سکینہ کو بچاتے ہوئے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے دیکھا کہ مشق سکینہ میں عباس کی جان ہے، اس نے کیا کیا؟ تیر چلے کمان میں لگایا، اب یہ تیر چلایا تو مشق سکینہ میں لگا، مشق سکینہ چھڑی، عباس کی آنکھ ٹوٹی، زمین کربلا پہ آیا۔ مشق سکینہ پہ تیر ہرملہ لگا ہے۔ سکینہ حسین کی بچی ہے، پیاری بچی جس کے بغیر حسین کو نیند نہیں آتی۔ کا دوسرا تیر کا حسین کے 6 مہینے علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ ساری قربانیاں تو ایک طرف ہیں، 6 مہینے کے بچے پہ تیر جب لگا تو یہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، پھر زبانی میں کہا اے بابا اگر میرا گلا بڑا ہوتا تو یہ تیر آپ کو نہ لگنے دیتا، لیکن بابا گلا چھوٹا ہے، تیر ہرملہ بڑا ہے بابا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، ہرملہ کا یہ تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ اب اصغر اور سکینہ کا زخم حسین کو کتنا ہوگا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن سید سجاد فرما رہے ہیں ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں، ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں۔ سید سجاد بتلانا چاہتے ہیں کہ اصغر کا غم بھی آج بھی زندہ ہے، سکینہ کا غم آج بھی ہمارے سینوں میں زندہ ہے۔ جب تک ہرملہ مارا نہ جائے گا تب تک خوشی منائی نہ جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری امام حسین برپا ہو رہی ہے سب کی عبادت فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو ہر منزل پہ کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما۔ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ فرما، ثابت قدمی عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔